أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے۔ ایک ہی آیت ہے اور ایک بہت لمبی سی آیت ہے، اور اس کو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں جب ہم کر کے ان کو کریں گے، اور آپ کو اس پوری سٹوری کا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ذکر کیا ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے، آئی ہوپ آپ کو اس سٹوری کے بارے میں پتہ ہوگا، اور اگر نہیں پتہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی آج ہم کور کریں گے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے اگر ہم اس پوری واقعے کو ایک کے بعد ایک یاد رکھیں تو یہ آیت یاد رکھنا، اس کو حفظ کرنا بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں، ہم ایک سلسلہ سٹارٹ کر چکے ہیں پچھلی آیت سے۔ پچھلی آیت میں آپ نے یاد ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ کس نے جھگڑا کیا تھا، کس نے حجت کی تھی؟ نمرود نے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو بادشاہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے اللہ کے مقام پہ رکھ رہا تھا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، تمہارا رب، میں رب ہوں تمہارا، میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ جبکہ حضرت ابراہیم اس کے ساتھ اس کو کہہ رہے تھے کہ نہیں، میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر میرا رب جو ہے وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تم واقعی اتنے سچے ہو تو تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اور یہ بات سن کر فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو جو شخص وہ جو کفر کر رہا تھا، انکار کر رہا تھا، یعنی نمرود، وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، اسپیچ لیس ہو گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ختم کی تھی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں نا، اور ایک یہ والی آیت، اور اس کے بعد ایک اور آیت آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ پیج پہ، تو یہ تین ایسے واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر کوسچنز کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم والا جو واقعہ، نمرود والا جو واقعہ تھا، اس میں ایک طرح سے اس ایسے شخص کی طرف نشاندہی تھی جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ہیں نا، ہم کر لیں گے، ہم یہ سب کام تو ہم بھی کر لیں گے۔ جیسے ہم اپنے دور میں دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں جو سائنس کو بہت اہمیت دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سائنس کی وجہ سے ہے، نیچر کا نام دیتے ہیں کہ یہ سب تو نیچرل چیزیں ہیں، یہ نیچرل فینومیناز ہیں، اور یہ سب، اور اس کی چیزیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا واسطہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جواب ہمیں دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ جو ہے وہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ چونکہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے، اور کسی بھی ریزن سے وہ قوم الظالمین ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج کی آیت ہے، اس کی جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ہم اپنے دیکھتے ہیں جو کہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ کیسے کرے گا؟ کیسے یہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں یہ کیسے جوڑیں گی؟ یہ کیسے دوبارہ سے اللہ زندہ کرے گا؟ مطلب جو اللہ کی قدرت کو کویشچن کرتے ہیں، ان کو بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ آخر میں جواب دیں گے۔ تو آج انشاءاللہ اس واقعے کو پڑھتے ہیں۔ او کالذی، آپ کو یاد ہے پچھلی آیت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ الم تر الی الذی، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو، اور بالکل او کالذی اسی کی کنٹینویشن ہے، یا پھر مانند اس شخص کے، یعنی کہ اب ایک اور شخص کا ذکر ہونا لگا ہے۔ جیسے پچھلی آیت میں نمرود کا ذکر شروع ہوا تھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، جس نے حجت کی تھی ابراہیم سے۔ پچھلی آیت جو تھی وہ الم تر الی الذی سے شروع ہوئی تھی، اور بالکل اگلی اس سے اگلی آیت جو ہے وہ ایک اور بندے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، او کالذی، یا پھر مانند کا جو ہے نا، مانند کے طور پہ، لائک جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، لائک دا ون۔ تو الذی ایک شخص ہے جس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کا نام یہاں پہ مینشن نہیں ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے یہ حضرت عزیر کی بات ہے کہ حضرت عزیر جو ہے وہ مر علی قریۃ، مرہ کہتے ہیں گزرے تھے، گزرا ایک ایسا شخص، یا پھر مانند اس شخص کے جو گزرا، پاسٹ ٹینس ہے، مرہ علی قریۃ، ایک بستی پر،
یعنی کہ ایک بستی ہے، ایک چھوٹا گاؤں جو ہے نا، اس کو قریہ کہتے ہیں، چھوٹی سی بستی ہے، اس پر سے جب گزرا، وہاں سے جب گزرا، علا قریتین، اس بستی پر سے گزرا، پر کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن ہم جب محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جب وہ اس بستی کے قریب سے گزرا، اور اس حال میں، وہ یہاں پہ حالیہ ہے، اس نے اس بستی کو کیسا پایا؟ ہیا خاویتن علی عروشہا، خاویتن، خاویہ کہتے ہیں اوندھی پڑے ہونا، یعنی ہوتا ہے نا اپ سائڈ ڈاؤن، جس کا ایک ورڈ ہوتا ہے اپ سائڈ ڈاؤن، اوندھی، کوئی چیز اوندھے، اپنے منہ کے بل جب کوئی چیز گر جاتی ہے اس کے لیے ورڈ آتا ہے خاویتن، تو وہ پوری کی پوری بستی اوندھی پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، عرش کی جمع ہے عروش، اور عروش کے میننگ ہوتے ہیں چھت، جو، اور ہاں یہاں پہ ضمیر قریہ کی طرف جا رہی ہے، قریتن، تا مربوطہ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ ایک مؤنث ٹرم ہے، تو مؤنث کے لیے آپ کو پتہ ہے ہا الف، ہا زبر الف ہا کی ضمیر آتی ہے، تو خاویتن، یہ جو اس کی صفت بتائی گئی کہ وہ قریہ جو تھا وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ بستی اوندھی پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنے اپنے چھتوں پر، یعنی کہ ایک ایسی بستی سے اس بندے کا گزر ہوا جو اپنے ہی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ کوئی ایسے کھنڈر سے ہوں گے یا کہیں پہ ایک ایسی بستی تھی جو بالکل، جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ بالکل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ اس بستی کو دیکھ کے کہا، قولا، دیکھیں اس نے کہا انا، یہ ورڈ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، انا کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ کم، کس طرح سے، کیسے، انا یحیی ہذہ اللہ، اب یہ دیکھیں اصل ورڈ ہے یحیی اللہ، اللہ زندہ کرے گا، اللہ زندہ کرتا ہے یا اللہ زندہ کرے گا، اور اس یحیی اللہ کے بیچ میں حاضی ہی ہے، تو یہ حاضی ہی جب بیچ میں آ جاتا ہے نا، کسی ورڈ کے، دو ورڈز کے بیچ میں آ جاتا ہے، تو اس کو یعنی کہ وہ ایمفیسس کے لیے بھی ہوتا ہے اور اشارہ بھی ہوتا ہے کہ حاضی ہی، اور حاضی ہی چونکہ حاضہ کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ حاضی ہی ہوتی ہے، اور حاضی ہی چونکہ یہ قریہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا، ہاؤ کم، کس طرح سے، یہ کب کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ اسے، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ تو وہ شخص نے جب دیکھا، ایک بستی سے گزرا، ہر چیز اوندھی پڑی تھی، ہر چیز یعنی کہ اپنی موت کو پہنچ چکی تھی، تو اس نے کہا انا، یہ کوشچن اس نے کر ڈالا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کیسے اسے زندہ کرے گا بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ تو یہ کوشچن ہے جو آج کل کے، جیسے اگر ہم آج کل کے دور میں بھی لوگ اس قسم کے کوشچن کرتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، ہمیں تو یہی زندگی ملی ہے، بعد کی زندگی نہیں ہے، قیامت میں ہم مر کھپ چکے ہوں گے تو کیسے اللہ سب کو زندہ کر کے حساب کتاب کیسے ہوگا، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسا ہی سوال اس شخص نے بھی کیا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ نے کچھ نہیں کہا، فاماتہ اللہ مئۃ عام، فاماتہ، اماتہ، اس نے موت دے دی اسے، ہو کی ضمیر یہ اس شخص کی طرف جا رہی ہے جو وہاں سے اس قریہ سے گزرا تھا، فاماتہ، اور کس نے موت دے دی؟ اللہ، یہ پیش جو ہے یہ فائل کو شو کر رہا ہے کہ اللہ نے موت دے دی اسے، ہو یعنی کہ اس شخص کو، فاماتہ اللہ، کتنے عرصے تک کے لیے موت دے دی، مار ڈالا، مئۃ عام، مئۃ کہتے ہیں 100 کو، اور عام کہتے ہیں سال، 100 سال، ایک پوری سینچری جس میں 100 سال ہوتے ہیں، اس تک سینچری کے لیے، ایک صدی کے لیے اس شخص کو مار دیا، اس کو موت دے دی۔ موت جب ہم ایک ایسا فینومینا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ مر گیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ایک نشانی بنانی تھی اسے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ثم بعثہ، ثم بعثہ، یعنی کہ پھر اس نے زندہ کیا، اٹھایا اسے، بعثہ ہوتا ہے نا مبعوث کرنا، کسی کو اپوائنٹ کرنا، تو بعثہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کو اٹھانا، دوبارہ سے اٹھانا، تو دوبارہ سے اٹھایا، زندہ کرنا، یہ سارے میننگز آپ اس کے ترجمے میں دیکھیں گے، پھر سے اس کو اٹھایا،
اس کو یعنی کہ اس شخص کو جو اس قریہ کے پاس سے گزرا تھا اور جس نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا، ایک کوشچن کر ڈالا تھا نا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سب کچھ دکھانے کے لیے اسے 100 سال تک کے لیے موت دے دی اور پھر وہ اٹھا. پھر وہ نہیں اٹھا، اسے اٹھایا. بعثا، اس نے اٹھایا ہو اسے. تو اللہ نے اسے اٹھایا. قال، اور اللہ نے کیا کہا، کم لبثت. کم کہتے ہیں کتنا، کتنا. تو اللہ نے اس سے پوچھا لبثت، کم لبثت، کتنے عرصے تک کے لیے تم رہے. لبثت کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ رہنا، ٹھہر جانا، ٹھیک ہے. تو تم کتنے عرصہ تم اس حالت میں رہے، یہ مطلب ہے اس کا. کہ تم پوچھتے ہیں نا کہ جیسے اب ہم اکثر کبھی ہم سو جائیں، کبھی کسی بھی پہر سو جائیں تو سوتے وقت اور اگر ہم جب جاگتے ہیں اور گھڑی نہ دیکھیں تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنی دیر تک سوئے تھے. 5 منٹ سوئے تھے یا آدھا گھنٹہ سوئے ہیں یا گھنٹہ سو چکے ہیں یا 2-3 گھنٹے گزر چکے ہیں، نہیں پتہ چلتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے پوچھا تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے، کتنے عرصے تک تم سوئے یا کتنے عرصے تک تم اس حالت میں رہے. تو اس نے جواب دیا جیسے ہم بھی جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ تھوڑی دیر سوئے ہوں گے، ہے نا، ایک یا پھر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یا بعد یومن، دن کا کچھ حصہ. تو اس نے بھی یہی جواب دیا. قال لبثت، اب یہ دیکھیں تو جو ہے وہ میرے لیے آتا ہے، میں رہا. قال، اس شخص نے کہا لبثت، لبثتا تھا تو رہا. اور یہاں پہ لبثت کا مطلب ہے کیونکہ اب وہ شخص خود بول رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں رہا یومن او بعض یومن، ایک دن میں اس حالت میں سویا ہوا ہوں گا یا پھر دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال بل کب یوز ہوتا ہے جب آپ نے کسی کی بات کی نفی کرنی ہو. اس نے کہا نا یوم یا بعد یوم، اللہ نے کہا نہیں بلکہ لبثتا تو رہا 100 عام، 100 سال. قال بل لبثت 100 عام، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا. اور ابھی اللہ تعالیٰ کا جواب ختم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اب 3 چیزیں اس کو دکھائیں گے. فانظر، اس کو کہیں گے دیکھو، 3 چیزیں دیکھو. فانظر 1، دوسرا نمبر پہ وانظر، اور پھر تیسرے نمبر پہ بھی وانظر. پہلے نمبر پہ جو آ رہا ہے نا وہ فا سے آ رہا ہے، اس کے بعد واو ہے اور پھر واو ہے. فانظر وانظر وانظر، تو اس طرح سے ہم نے یاد رکھنا ہے. پہلا اللہ تعالیٰ اس کو کیا دکھائیں گے، دیکھنے کو کہہ رہے ہیں فانظر الی طعامک و شرابک. 2 چیزیں دیکھو، تم دیکھو نظر دوڑاؤ. الی طعامک، طعام کہتے ہیں کھانے کو، اور کا مطلب تمہارا، اپنے کھانے کو دیکھو. وہ شرابک، اور اپنے پانی کو دیکھو. لم یتسنہ، لم کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یتسنہ کا مطلب ہوتا ہے خراب ہونا، بوسیدہ ہونا. سین نون اس کا روٹ ہے نا. سن کہتے ہیں عمر کو، یعنی کہ جو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. تو جب ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے، اس کو جب ورب میں یوز کیا جا رہا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز گزر جاتی ہے، ایک ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے نا. تو لم یتسنہ، وہ ہرگز خراب نہیں ہوئی. کھانا اور اس کا پینا بالکل ٹھیک پڑا ہوا تھا. 1 صدی آپ دیکھیں 100 عام گزر چکا ہے، ایک پوری صدی گزر گئی ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس کا کھانا اور اس کا پینا بالکل بھی خراب نہیں ہوا. لم یتسنہ کا یہ مطلب ہے، لم یتسنہ، ہرگز خراب نہیں ہوئی وہ. طعامکا و شرابکا. تو اللہ نے پہلی چیز جو اس کو مشاہدہ کروایا، اس کو کہا کہ فانظر، بس تم دیکھو، الی طعامکا و شرابکا لم یتسنہ، اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی طرف دیکھو. پینے یعنی کہ جو بھی تمہارے پاس پینے کا سامان ہے اس کو دیکھو، وہ بالکل خراب نہیں ہوا. اب دوسرے نمبر پہ کیا دیکھو، وانظر، اور دیکھو، الی خمارکا. پہلے تھا طعامکا و شرابکا، اب دیکھو الی خمارکا. خمار کہتے ہیں گدھے کو. ظاہری بات ہے پہلے زمانے میں جب انسان سفر کرتے تھے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سفر کا جانور ہوتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا. تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، دیکھو الی خمارکا،
اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو. اور وہ گدھا جو تھا، اب 1 صدی گزرنے کے میں آپ سوچیں جانور اگر مر جائے اور اس کی ہڈیاں تک بکھر جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والی. اب ایک بیچ میں ایک آیت آ رہی ہے، یہ ایک لائن ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ، لام زیر لی جو ہے نا، لام تاکید نہیں ہے، یہ لام کئی کہلاتا ہے. اس لیے کہ کے معنوں میں آتا ہے، اور اس لیے کہ نجعلکا، ہم بنا دیں تمہیں، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک نشانی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو پریکٹس ہو رہی تھی، یہ کس لیے ہو رہی تھی؟ تاکہ لوگوں کے لیے اللہ اس کو یعنی کہ اس شخص کو بھی جو 100 سال تک سویا، اس گدھے کو بھی، اور اس کا جو کھانا پینا ہے اس سب کو، وہ اس لیے ایسا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تاکہ اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. ٹھیک ہے، تو اپنے گدھے کو دیکھو، تاکہ اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی. تو یہ ایک آیت آپ نے ایک ساتھ یاد رکھنی ہے کہ حمارک کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارے اپنے گدھے کو دیکھو. یہ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ اس کی، لیکن یہ ہمیں تفاسیر سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گدھا بھی مر گیا تھا، اس کی ہڈیاں، یعنی 1 صدی تک آپ دیکھیں نا، کوئی اسکیلیٹن پڑا ہو تو اس کے تو گوشت پوشت سب ختم ہو کے تو ہڈیاں بھی رہ جاتی ہیں، تو ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں. تو وہ اس کے گدھے کا یہی حال تھا، جبکہ اس کے کھانے اور پینے کا جو کا سامان تھا وہ بالکل خراب نہیں ہوا تھا. تو وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنا دیں تمہیں آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہیں ایک نشانی بنا دیں. اب تیسری چیز اللہ کیا دیکھنے کو کہہ رہے ہیں اس کو؟ وَانظُرْ، اور دیکھو، إِلَى الْعِظَامِ، اب تم ہڈیوں کو دیکھو. اب یہ عظام کہاں سے آئے؟ یہ وہی عظام، حمار کے عظام تھے، یعنی کہ ہڈیاں. العظم کہتے ہیں ہڈی کو، بڑی ہڈی کو، اور عظام جو ہے وہ جمع ہے، اور جمع کے لیے ہمیشہ، اور جمع جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہم ہا کی ضمیر مؤنث کا واحد کا صیغہ لگاتے ہیں، تو جمع غیر عاقل کی جمع. تو ایک ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیفا ننشزھا، کہ کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں. ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں. ثم، پھر، نکسو، کاف سین واو اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کپڑا پہنانا. تو ہم اس کو چڑھاتے ہیں، پہناتے ہیں. تو لحم، چونکہ اس کا گوشت ہڈیوں کے اوپر چڑھا ہوتا ہے نا، ایسے جیسے لباس چڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اسی چیز کو مینشن کر رہے ہیں کہ ہم دیکھو 2 چیزیں ہم کیسے کرتے ہیں. ایک تو کیفا ننشزھا، نون کے اوپر پیش ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور نون 2 نون ہے، ننشزھا یہاں پہ اخفا کریں گے. کیفا ننشزھا، کیسے ہم، ہا یعنی کہ ان ہڈیوں کی طرف ضمیر یہ جا رہی ہے ہا کی، کیونکہ یہ ہڈیاں جو ہیں، یہ عظام جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے ساتھ یوزلی مؤنث کا صیغہ آتا ہے. کہ کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، یعنی ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں. ثم نکسوہا، اور کیسے اس پر چڑھاتے ہیں لحما، گوشت، اور کیسے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. اور یہ سب کچھ اس شخص کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا. اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھا جو بالکل خراب نہیں ہوئی تھیں. اس نے اپنی آنکھوں سے اپنے گدھے کو پنجر علیحدہ سامنے پڑے دیکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم یہ بھی دیکھو کہ کیسے ہم ان ہڈیوں کو جوڑے دیتے ہیں اور کیسے ان پر گوشت کو چڑھاتے ہیں. فلما تبین لہ، یہ ہے پورا کہ جب سب کچھ اس پر واضح ہو گیا. فلما، پھر جب، لما ہم پڑھتے ہیں جب کے معنوں میں، فلما پھر جب، تبین لہ، تبین یعنی واضح ہو گیا، بین روٹ ہے نا اس کا، تو تبینہ کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ واضح ہو جانا. جب سب کچھ واضح ہو گیا لہو، اس کے لیے، اس نے کیا کہا؟ قال اعلم، میں نے جان لیا، میں جانتا ہوں، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں،
جو کہتے ہیں کہ اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے، موت کے بعد وہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ کیسے یہ سارے جو عوامل ہم اپنے ارد گرد ہوتے دیکھتے ہیں کیسے یہ ہو سکتا ہے، کیسے ہم قیامت کیسے آ سکتی ہے، یہ ساری زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ان کے لیے بہترین جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دو چیزوں کے جواب دو ہم نے آج دیکھ لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ ایک اور واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آیت آپ کو ایزی لگے گی۔ ایک ایک چھوٹے چھوٹے پورشنز میں اس کو یاد کریں، اور پورا واقعہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا اور پوری ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے، تو کچھ ورڈز ہیں جو آپ کے لیے پہلی دفعہ، جیسے ننشزھا اور نکسوہا، یہ پہلی دفعہ اس کو بار بار آپ کو زبان سے ادا کرنا پڑے گا۔ کیف ننشزھا، ننشزھا، ننشیزو، یا اور ایک تو اس کا اخفا نہیں بھولنا، ننشزھا، کیف ننشزھا، ثم نکسوہا، نکسوہا، کسوہ سے یاد رکھنا ہے، کسوہ ہوتا ہے نا جو خانہ کعبہ کا جو غلاف ہوتا ہے وہ بھی چڑھایا جاتا ہے، کسوہ کہتے ہیں، اسی کا روٹ ہے کسوہ، یعنی کہ کپڑا پہنانا، کسی چیز کے اوپر کوئی چیز کو کور کرنا، تو وہ لحم سے کور کیا، اسے ہا کی ضمیر پھر عظام کی طرف ہے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے جب ایک ورڈ آپ اپنے زبان پہ چڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ آیت بہت جلدی یاد ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔